الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک اہل کتاب کے پادری اور عبادت گزار کی اکثریت لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کافی دنوں سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس میں پرویز صاحب نے اس آیت کو سامنے رکھ کر امت مسلمہ کے علماء خیر، مشائخ اور اللہ تعالیٰ کے جو بزرگ صالحین ہیں، ولی لوگ ہیں، ان کو نشانہ بنایا ہے، اور اپنی کتاب مطالب القرآن از غلام احمد پرویز جلد دوم صفحہ 221 پر اس آیت کا یہ ترجمہ لکھ کر امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالتے ہوئے انہیں سیدھے راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا ترجمہ یوں ہے انہی کے الفاظ میں کہ علماء و مشائخ کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ خدا کی طرف جانے والے راستہ پر چلائیں، الٹے ان کی راہ میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطالب القرآن از غلام احمد پرویز۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ آیت اہل کتاب کے یعنی یہود و نصارہ کے جو راہب ہیں اور ان کے جو عبادت گزار بندے ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ بھی اے مسلمانوں، وہ یہ کام کرتے ہیں اور راہ راست سے لوگوں کو بھٹکا دیتے ہیں اور مال کھا جاتے ہیں، تم ایسا نہ کرنا۔ اصل میں اس آیت کا یہ مقصد تھا۔ تو پھر غیر اللہ اور یہ جو رٹ لگاتے ہیں کہ من دون اللہ، غیر اللہ، بڑی اپنے لحاظ سے دینی خدمت کرتے ہیں، اور اس دینی خدمت کے باوجود اس قدر مرنے کے بعد ان کی قسم پرسی، بے رونقی اور اندھیرے کیوں ہیں، اور جن پر وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ من دون اللہ ہیں یا غلط ہیں یا انہوں نے لوگوں کے مال کھائے ہیں، ان کے قبور پر چہل پہل ہے، رونق ہے، سکون انسان محسوس کرتا ہے، اور اتنی ظاہری و باطنی پھر روشنی کیوں ہے۔ اب دنیا کے بادشاہ دیکھیں، یہ تو دین کے بادشاہ ہیں نا، جنہوں نے لوگوں تک صحیح قرآن و حدیث کا علم پہنچایا ہے اور خود روزی خود اپنے 10 ناخنوں سے کمائی ہے۔ دنیا کے بادشاہ دیکھیں، یہ جہانگیر کا مقبرہ دیکھیں، جو انہوں نے زندگی میں کام کیا ہے وہی ادھر اللہ نے بھی انتظام کیا ان کے مرنے کے بعد۔ کتنا بڑا مقبرہ ہے، کتنی زمین ہے، باغات وہاں کتنے خوبصورت ہیں، لیکن سیاح آتے ہیں سیر کرنے کے لیے۔ وہ جو انہوں نے عشق مشوقی کے جوڑے کیے تھے، عشق مشوقیاں کی اپنی زندگی میں، وہاں وہ ایسے ہی جوڑے گھر سے بھاگ کر آتے ہیں۔ استغفر اللہ، معاف اللہ، معاف کراجیے، معاف اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ثم معاذ اللہ۔ یہ بچیاں بچے اسکولوں کالجوں سے بھاگ کر اس پیریڈ میں ادھر چلے جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے مجھے۔ تو وہاں کیا کوئی نظر بچا کے کتے بھاگ رہے ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے کتے رکھے ہیں، گھوڑے دوڑائے ہیں، وہی انتظام وہاں بھی ہے۔ اور ادھر حضرت علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کہ دیکھیں کتنے انوار ہیں، کتنے لوگ پاکیزہ لوگ باوضو ہو کے
وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت داتا گنج بخش، وہ تو غلط ہو جائے گا نا کام۔ بہرحال وہاں سکون ہے۔ جہانگیر کا مقبرہ دیکھیں، نور جہاں کا مقبرہ دیکھیں، اکبر اعظم کا مقبرہ دیکھیں، تاج محل دیکھیں، شاہ جہاں دیکھیں، جتنے بھی سلاطین زمانہ ہو گزرے ہیں۔ ہمارے ملک میں ضیاء الحق دیکھ لیں، ادھر مسجد اللہ کے پاس کتنی بڑی فیصل مسجد ہے، مٹی جھاڑنے والا کوئی نہیں ہے وہاں سے۔ تو یہ ان مقابر کی یعنی قبروں کی حالت قسم پوسی ہمارے لیے عبرت ناک ہے، اور یہ ایسے قرآن کریم کے ترجمے کرنے پرویز جیسے ان کے لیے بھی اور ان کے پیروکاروں کے لیے بھی عبرت ناک ہے۔ سوائے وہاں غیر ملکی سیاحوں کے کوئی بھی نہیں جاتا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولُو الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت حاصل کرو ہے نظروں والو، دیکھنے والو۔ پرویز صاحب کے قول کے مطابق سارے احبار اور رہبان، پادری وغیرہ ایک ہی جیسے ہیں، اور سب یصدون عن سبیل اللہ کے زمرے میں آتے ہیں، مگر وہ خود تو یدعون الی اللہ کے زمرے میں تھے نا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ اور جو لوگ ان کے نزدیک یصدون عن سبیل اللہ کے مصداق ہیں، ان سے خدا کی یہ در پردہ نوازشات چے مانی دارد۔ عزیزان گرامی قدر، بات چلتے چلتے کہاں تک پہنچی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد دیکھیں، فرمایا اللہ کریم نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحد لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ القرآن ترجمہ کیا ہے کہ انہوں یعنی اہل کتاب نے بنا لیا اپنے پادریوں اور راہبوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا خدا، اور مسیح فرزند مریم کو بھی، حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں بجز اس کے کہ وہ عبادت کریں صرف ایک اللہ کی، نہیں کوئی خدا بغیر اس کے، وہ پاک ہے اس سے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ یعنی اہلی کتاب نے اپنے پادریوں اور راہبوں، جن کے لیے پرویز صاحب علماء و مشائخ کے الفاظ لکھ رہے ہیں، ان پادریوں اور راہبوں کو خدا بنا لیا ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر آپ غور فرمائیے کہ علماء و مشائخ سلف یا خلف، پہلے یا اب موجودہ یا آنے والے، کون ایسا شیخ ہے یا عالم ہے اپنے مریدوں یا شاگردوں کو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ تم ہمیں خدا مانو، تم ہماری عبادت کیا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ؟ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں کہتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو غلط بھی ہیں نا وہ بھی نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، وہ ایسے کچھ لوگوں کو اعمال کرنے کو کہتے ہیں یا شو کراتے ہیں، لیکن وہ بھی زبانی نہیں کہتے کہ ہمیں خدا مانو، ہماری بات کو پتہ ہے گردن اڑا دیں گے مسلمان۔ عزیزان گرامی کہ اگر کسی جاہل بدبخت نے اپنی خواہش نفسانی اور شیطانی وسوسات سے انہیں معبود سمجھ لیا، ان سے ایسا معاملہ کیا جو معبود برحق کے ساتھ خاص ہے، تو اس میں ان حضرات کا کیا قصور ہے؟ علی اجویری کا کیا قصور ہے؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا کیا قصور ہے؟ پیر میلی شاہ صاحب کا کیا قصور ہے؟ معین چشتی کا کیا قصور ہے؟ حضرت امیر کلار رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قصور ہے؟ ذنون مصری، اس کتنے سارے صحابہ کرام، انبیاء، صالحین، شہداء، سارے، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا۔ ان کی تعلیمات تو بہت واضح ہیں، ان کی تحریریں دیکھ لیں، اور روز قیامت ایسے لوگوں سے اعلانیہ و برات کا اعلان کر دیں گے۔ قرآن کریم نے بھی یہی کہا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر مقبولان خدا کے متعلق قرآن و سنت میں یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں صاف برات کا اظہار فرماتے ہوئے عرض کریں گے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ القرآن یعنی ترجمہ کیا ہے کہ نہیں کہا میں نے انہیں مگر وہی کچھ جس کا تو نے حکم دیا مجھے کہ عبادت کرو اللہ کی، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔
اب اگر عیسائی یا یہودی ان کے راہب لوگوں کو اس بات پر لگاتے ہیں عقیدہ تثلیث پر، عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ گاڈ از گاڈ، سن از گاڈ یعنی عیسیٰ کو بیٹا کہتے ہیں، روح القدس از گاڈ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کہتے ہیں دے آر، یعنی گاڈ از گاڈ، روح القدس از گاڈ، سن از گاڈ، دے آر ناٹ تھری گاڈز بٹ ون گاڈ۔ نہ سمجھ آتی ہے نہ بندہ آگے سمجھا سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا عقیدہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عیسیٰ تو برات کا اعلان کر دیں گے کہ میں نے تو انہیں نہیں کہا، یا اللہ میں نے تو انہیں وہی کہا ہے جو تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ صرف تیری عبادت کریں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، میرا بھی تو ہی پروردگار ہے، اور کرسچنز کا بھی پروردگار میری امت کا بھی تو ہی ہے۔ اس طرح عزیزان گرامی قدر جن پاک ہستیوں کو بعض لوگوں نے جہالت کی بنا پر معبودیت کا درجہ دے رکھا ہے، وہ بھی صاف کہہ دیں گے وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور کہیں گے ان کے معبود اے مشرکو تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے بلکہ اپنی خواہش نفس کے فرما بردار تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ اس آیت کے حوالے سے جو علماء خیر جو امت مسلمہ کے ہیں اور جو شیوخ ہیں مشائخ، ان کے بارے میں جو پرویز صاحب نے زبان درازی کی ہے اس کا کافی حد تک میں نے تفصیل سے بات کر دی ہے، پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے، ان کی بک کے حوالے سے، تو ان کی تفصیل سے تو کل انشاءاللہ تعالی ہم سجدہ تعظیمی کی حقیقت کا آغاز کریں گے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں چونکہ فروعی مسائل میں نا ہم پھنس جو گئے ہیں، کیا کریں۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم